بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے باقی مسائل پر جو ہے بات ہو گئی تھی۔ اب آتا ہے کہ آخری عشرے میں اور خاص طور پر جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں تو وہ عبادات کے اندر کون کون سے عبادات کریں اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اعتکاف کے درمیان کثرت سے جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو اعتکاف میں کرنا چاہیے کثرت سے وہ قرآن کی تلاوت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کرے، کثرت سے جو ہے قرآن پڑھتا رہے، جتنا بھی ٹائم ملتے ہیں تو اس کے دوران جو ہے وہ قرآن پڑھتا رہے۔ دوسرا کام جو کثرت سے کرنا چاہیے وہ تیسرے کلمے کی جو ہے ورد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد جو ہے وہ کثرت سے جو ہے کرتا رہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو کام آتا ہے وہ ہے نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، تہجد کی نماز ہے، تراویح ہے، اس کے علاوہ اور سنتیں جو ہے سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ایسی اگر کوئی نمازیں جو ہے قضا ہوئی ہے اور ابھی معلوم ہے کہ کون کون سی نمازیں جو ہے قضا ہوئی ہے تو ان نمازوں کی بھی جو ہے وہ اس کے دوران قضا کر لینا چاہیے۔ اور باقی جو نوافل، تہجد، صلاۃ تسبیح کی نماز جو ہے، چاشت، اوابین، اشراق، یہ ساری کی ساری نمازیں جو ہے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کام جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا کام جو آتا ہے کہ جو اعتکاف میں جو ہے کثرت سے کرنا چاہیے وہ ہے استغفر اللہ کی ورد جو ہے وہ کرتے رہے، درود شریف جو ہے وہ پڑھتا رہے، استغفار اور درود شریف جو ہے وہ بھی پڑھتا رہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کی جو ہے یہ بھی کثرت کرے، تو یہ کام بھی جو ہے کثرت سے کرے اعتکاف کے دوران۔ اور ساتھ ساتھ اگر پڑھا لکھا بندہ جو ہے اعتکاف پہ بیٹھا ہے تو اس کو جو ہے وہ اسلامی کتب جو ہے، کتابیں جو ہے اس کا بھی مطالعہ کر لینا چاہیے، دین کے بارے میں بھی اس کو رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے اگر پڑھا ہوا ہے تو تفسیر کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کرتا رہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ اعتکاف میں جو ہے وہ کثرت سے کرنی چاہیے اور خوب اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ اعتکاف پہ بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے حاصل کی جائے۔